اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیات ہیں جو کہ مختلف صورتوں میں ہیں، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں کے ذریعے آداب اور طرائق گفتگو، یعنی کس طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، اس کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو سب سے پہلی آیت جو میں نے منتخب کی ہے وہ سورہ الرحمن کی بہت مختصر سی آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ میں اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علمہ البیان۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے، یعنی اللہ نے انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، بات بہت سمپل سی چیز ہے، لیکن یہ اصل میں یہ علمہ کا جب لفظ استعمال کیا ہے تو یہ ہے تعلیم دینا، کسی کو سکھانا، کسی کو پڑھانا۔ تو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے انسان کو بیان کرنے کی۔ تو یہ تعلیم کس طریقے سے دی ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی۔ لیکن یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ ایک نیا کمپیوٹر گھر پہ خرید کے لے آئیں، اس کے بعد اس کو کمپیوٹر میں آپ کو مختلف چیزیں ڈالنا ہوتی ہیں تاکہ وہ فنکشنل ہو جائے۔ تو انسان کا بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، بیان کرنے کی، لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں بول سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ علمہ، اللہ نے اس کو علم دیا ہے کہ کیسے بیان کرے، یعنی کیسے گفتگو کرے۔ اور بڑا عجیب ہے اگر آپ اس پر غور کریں، ان الفاظ پہ، تو آپ دیکھیے کہ جب بچہ 1 سال سے بھی کم عمر کا ہونے لگتا ہے تو اس وقت تک وہ صرف کچھ بول نہیں سکتا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ماں باپ سے یا معاشرے کے اندر رہ کے کوئی الفاظ سنتا ہے، وہ اس کے ذہن میں جاتے ہیں، اس کو وہ پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد اس لفظ کو وہ دہرا کے زبان سے نکال دیتا ہے۔ یعنی بڑا عجیب و غریب نظام ہے کہ ایک لفظ جو اس نے کبھی سنا بھی نہیں ہے وہ کانوں کے ذریعے اس کے دماغ میں جا رہا ہے، اور وہاں جو ہے وہ ایک ایسا کنیکشن بن رہا ہے کہ وہ اپنی زبان سے وہ لفظ دہرا دیتا ہے۔ جیسے اماں کا لفظ، اماں یا ابا کا لفظ اس سے کہا گیا اور اس نے تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ دہرا دیا۔ تو یہاں پر علم جو دیا جا رہا ہے اسے، یہ اس کے پیدا ہونے کے بعد تھوڑا وقت گزرنے کے بعد یہ علم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ بیان کر سکے، گفتگو کر سکے۔ اچھا، اب بیان کرنا جو ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کلاسز رکھی ہیں، اس کی کلاسیفیکیشن رکھی ہیں۔ کچھ لوگ سیدھی سی گفتگو کر لیتے ہیں، کچھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو کا فن عطا فرمایا ہے، کچھ کو تقریر کا فن عطا فرمایا ہے، کچھ لوگوں کے بیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، کچھ لوگ اپنی سادی سی زندگی گزار لیتے ہیں بات کر کے۔ تو یہ علم ہے، ایک خاص علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ علمہ البیان۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ گفتگو کے مزید آداب۔ تو اس میں ایک آیت ہے، یہ اکثر لوگوں کو معلوم ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 ہے، کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور اس میں 2 چیزوں کے اوپر وہ زور دے رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے کہ وقصد فی مشیک۔ یہ وقصد جو ہے یہ کسی چیز کو اعتدال کے ساتھ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی درمیانی طور پہ۔ تو وہ یہ کہہ رہے بیٹے سے کہ جب اپنی چال، جب تو چلے، جب لوگوں کے سامنے سے چلے تو اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی اپنے تیری چال میں چلنے میں لوگوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ تیری ذات میں غرور ہے، بلکہ ہمبلنیس ہے، تیری چال ہی سے پتہ چل جائے گا لوگوں کو کہ تیری طبیعت کس طرف ہے، اس میں غرور ہے یا اس میں عاجزی ہے۔
تو اس کو اپنا کے درمیانی طریقے سے لوگوں کے درمیان میں چل. ایک بات. دوسری بات انہوں نے نصیحت میں یہ فرمائی ہے کہ وغضض من صوتک. یہاں دی جو لفظ واو تو اور کا مطلب ہے اغضض جو ہے یہ غضض، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو نیچا کر کے رکھنا. اور کس بات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ صوتک، اپنی آواز کو نیچا کر، یعنی تیز آواز زور سے نہ بول جس سے کہ ظاہر ہو کہ تیری آواز میں غصہ ہے یا غرور ہے، یا تیری گفتگو ہی میں چاہے نارمل گفتگو کر رہا ہو، لیکن بعض لوگوں کی نارمل گفتگو میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ان کی طبیعت کا اظہار اس میں ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسی اس کی ان کی نیچر ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سکھا رہے ہیں انسان کو اس کے باپ کے ذریعے سے کہ جب تو گفتگو کرے لوگوں کے درمیان میں تو اپنی آواز کو پست رکھ، عاجز رکھ، درمیانی رکھ، اس میں غصہ اور غرور نہ ظاہر ہونے پائے. پھر اس کی بڑی عمدہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ شخص فرما رہے ہیں کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ، انکر جو ہے نا یہ ایک انکار سے ہے لفظ، یہ جس کو کہ سپرلیٹو ڈگری میں لایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز ہے آوازوں میں. کس کی آواز ہے؟ حمیر کی. حمیر گدھے کو کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا اگر کہیں آپ آواز گدھے کو اپنا سنیں تو اتنی ناگوار سی گزرتی ہے اس کی آواز کہ اس میں کسی قسم کا حسن ہی نہیں ہوتا. تو اس بیچارے کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز دی ہے تو انسان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے. تو انسان کو پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی گفتگو نہ کرے کہ جس میں کہ آواز کو دوسرے لوگ جو ہیں اسے ناپسند کریں. اچھا، اس کے بعد چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سکھا رہے ہیں سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 70 اور 71 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی عمدہ چیز فرما رہے ہیں یہاں پر، اور عموماً یہ آیت جو ہے یہ ہمارے جمعے کے خطبے میں بیان کی جاتی ہے. تو میں اس کی تشریح کروں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو یہاں خطاب ان سے ہے جو کہ ایمان لے آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اور اس کے رسول اور کتابوں پہ. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. بھائی یہ تقوی جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. اتقوا اللہ جب کہا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یا تو تقوی اختیار کرو یا ڈرو، یا اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ اس میں کسی بھی قسم کی اللہ کی نافرمانی اور فسق نہ ہوتا ہوا نظر آئے. یہ سب تقوی کی مختلف شکلیں ہیں. تو یہاں پر ہم سمپل سے معنی لیں گے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اچھا، ایک تو یہ ضروری فرما دیا. دوسری بات جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کرے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد جو سب سے اہم چیز اس آیت میں بیان کی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو. قولو جو ہے یہ فعل امر ہے، حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو قولاً، ایک ایسی بات، سدیدہ جو سیدھی سیدھی بات ہو. یعنی جب اپنی گفتگو کرو ایک دوسرے سے، آپس کی گفتگو کرو تو اپنی بات کو سیدھا رکھو. یعنی اس میں کوئی ایسی ایمبیگوٹی یا سسپیشن نہیں شامل کر لو کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ آپ ذو-معنی بات کر رہے ہیں. بالکل جو بات آپ کو کہنی ہے، کوئی ایسی چیز جیسے ہمارے ہاں سیاست میں ایسی ذو-معنی بات کی جاتی ہے کہ کہنا کچھ مقصد ہوتا ہے اور کسی طرف اس کا اشارہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپس میں گفتگو کرو تو بہت ہی سیدھے طریقے سے، اس لیے کہ اگر تم گھما پھرا کے بات کرو گے تو سننے والے کے ذہن میں شبہ پیدا ہوگا، اور یہ شبہ اتنا بڑھے گا کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ کرپشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ سبھی لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کی گفتگو میں وہ سیدھی باتیں نہیں کرتے. اچھا، دوسری آیت جو ہے اس کے فوراً بعد 71 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر بتایا ہے کہ صرف اتنا عمل کرو کہ قولاً سدیدہ، سیدھی سیدھی بات کہو. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں یہ کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال میں جو بھی تم کام کرو گے اس میں اصلاح فرما دیں گے. یصلح جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے
وہ تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، تمہارے اعمال میں اصلاح فرما دیں گے. یعنی جب تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اب جو اعمال کرو گے، جو کام کرو گے، اور اس میں اگر کوئی کمزوری یا خامی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے، اور تمہارے اعمال جو ہے بالکل پیور ہو جائیں گے اور اللہ کے ہاں قبول ہوں گے. نمبر 1. دوسری چیز جو یہ قولوا قولا سدیدہ کا انعام ہے، یہ کہ پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو صحیح فرما دیں گے. دوسرا انعام ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یعنی ذنوب جو وہ ہیں، جب گناہ ہو چکے ہیں، جو غلط اعمال ہو چکے ہیں، جو نافرمانیاں ہو چکی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنرل سی بات فرمائی ہے کہ یہ ایک اصول اللہ نے بنا دیا ہے کہ اب رسول ہیں تمہارے درمیان میں، اور اب جب تم کچھ کہو تو وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، یہ یوتی ہے، جملہ شرطیہ ہے. من یُطِعِ اللَّهَ، جو کوئی بھی اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب شرط ہے، فقد یعنی یقیناً ہی وہ، فاز فوزاً عظیما، اس شخص نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی. اور یہ سب نتیجہ نکل رہا ہے قولاً سدیدہ کا. جب گفتگو کرو آپس میں تو صحیح بات کہو، سیدھی بات کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں کہو جس میں کہ فساد اور فتنہ پیدا ہو. اب آگے چلتے ہیں سورہ الاسراء میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 53 میں جو ہے ایک اور طریقے سے انسان کو ہدایت فرمائی ہے، انسان کو سمجھایا ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی اس آیت کو پڑھے، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے. یعنی پہلا کہنے والے تو حضور ہیں، اس لیے کہ ان پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ یہ کسی کو نصیحت کے طور پر یہ آیت کہیں گے تو وَقُلْ، اور کہہ دیجئے. کس سے کہہ دیجئے؟ لِعِبَادِی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان خاص لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن کو کہ اللہ نے خطاب اپنا میرے بندے کے نام سے دیا. یعنی جمع ہے، عبد کی جمع عباد ہے، اور لی کا مطلب ہے ان سے، یا کا مطلب ہے میرے. یعنی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے. کن سے؟ یقول التی ہی احسن، کہ جب یہ لوگ آپس میں کچھ بات کہیں ایک دوسرے سے، تو وہ اس میں احسن طریقہ اختیار کریں، بہتری کا طریقہ، پسندیدگی کا طریقہ اختیار کریں، بہت ہی عاجزی کا اور محبت سے ایک دوسرے سے گفتگو کریں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک تیسرا شخص، تیسری ہستی آ کے موجود ہو جاتی ہے. وہ تیسرا جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے وہاں پر، اور وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی ہے تو کسی ایک شخص کی زبان سے ایسا لفظ نکال دیا جائے جس سے کہ اس محفل میں فتنہ اور برائی پیدا ہو جائے. تو وہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ان الشیطان، یقیناً شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ینزغ بینہم، لوگوں کے درمیان میں، یعنی جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں ان کے درمیان میں فساد پیدا کروا دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ شیطان جو ہے، ان الشیطان، یقیناً شیطان جو ہے وہ کانا للانسان عدوا مبینا، کھلا ہوا دشمن ہے انسان کا. اور یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی ہے. شیطان نے خود بھی کہا تھا کہ میں مکمل دشمنی کا اظہار کروں گا. شیطان نے کہا تھا اللہ کے سامنے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف آیات میں انسان کو بار بار یاد دلایا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کو دشمن ہی کی طرح سے لو. تو جب لوگ گفتگو آپس میں کر رہے ہوتے ہیں
تو وہاں شیطان آ کے موجود ہو جاتا ہے. بڑی کلیئر آیت ہے یہ. اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ گفتگو میں کوئی ایسی بات کہلوا دے آپس میں ایک دوسرے سے کہ اس میں برائی آ جائے، ایک دوسرے میں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے، یا اور کسی قسم کے فتنہ فساد کی بنیاد پڑ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جب آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم سامنے رکھو، اور شیطان سے بچنے کے لیے سب سے عمدہ بات تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی محفل کا ابتدا کریں تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ابتدا کریں، اور درمیان میں کوشش کریں کہ کوئی شخص ایسی بات نہ کہے جس سے کہ کسی کی برائی سامنے آئے. اچھا، اس کے بعد ایک بہت عمدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 28 میں ایک عجیب بات فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پہلے میں اس کی تشریح کر دوں، پھر آسان ہوگا سمجھنا. کوئی شخص ہے، وہ روزی اس کی تلاش میں ہے، یا وہ انتظار کر رہا ہے کسی آمدنی کا، اور اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. اس صورتحال میں اگر اس کے پاس ایک ایسا شخص آ جائے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہو، اور وہ اپنی ضرورت جو ہے وہ پیش کرے انسان کے سامنے، اس شخص کے سامنے جو اس وقت خود ہی انتظار میں ہے کہ اس کے پاس کچھ آمدنی ہو جائے، کچھ مال متاع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو تنبیہ کی ہے کہ اس وقت جو ہے تم بہت ہی اسی سکون اور اطمینان کے ساتھ سوال کرنے والے شخص کو یہ کہہ کے لوٹا دو کہ ٹھیک ہے، میں بعد میں تمہاری مدد کروں گا، بجائے اس کے کہ غصے میں اسے یہ کہہ دو کہ میاں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم بھیک مانگنے آ گئے پھر میرے پاس ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ عمدہ طریقے سے ضرورت مند کو واپس لوٹا دیا جائے. اس لیے کہ آپ اس کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ کسی ایسی بات کو نہ کہا جائے کہ اس کو برا لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تم کسی کو توجہ نہ دے سکو کہ کوئی مستحق تمہارے پاس آیا ہے، اور تم خود ابتغاء رحمت من ربک، اور تم خود انتظار میں ہو، تلاش میں ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کوئی رحمت آئے، یعنی تمہارے پاس کچھ آمدنی کا ذریعہ ہو یا کوئی مال دولت آ جائے جس کی کہ تمہیں امید ہے، ترجوہا، جس کی کہ تم امید کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ میرے پاس مال اور آمدنی آئے گی، اس کے تم انتظار میں ہو، تو ایسے وقت میں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو اگر کوئی ضرورت مند شخص تمہارے پاس آ گیا ہے تو اس سے بہت نرمی کے ساتھ بات کہو، اور اس کے بعد اس کو رخصت کر دو، اس کے ساتھ کسی سخت زبانی کا معاملہ مت کرو. اچھا، اس کے بعد آگے چلیے آیت نمبر سورہ الاسراء میں آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت سختی سے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس قسم کی گفتگو کرے، خاص طور پہ جب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں کہ وہ خود ہی ضرورت مندی کے ضمن میں آ جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ذات کی عبادت کے بعد والدین کا درجہ بتایا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. قضا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے جج کر دیا ہے، ڈکری کر دی ہے، فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے یہ طے کر دیا ہے. کیا طے کر دیا ہے؟ اللہ تعبدو، کہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرو، سب سے حکم ہے یہ، اللہ سوائے ایاہو، اسی ایک کی عبادت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہ اپنی عبادت کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے فوراً بعد والدین کا ذکر آ گیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے، والدین جمع ہے دو کی، والد اور والدہ کو ملا کے والدین کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان، نیکی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. اچھا، ایک تو یہ ضروری ہے. اچھا، خاص تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں تم وہاں ان کے ساتھ رہتے ہو یا قریب میں رہتے ہو، اور اگر وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں جو کہ بڑھاپے کی عمر ہے، اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں اما، اگرچہ کہ
یبلغن وہ دونوں پہنچ جائیں عندک الکبر تیری موجودگی میں، تم وہاں موجود ہو، تم حیات ہو، والدین حیات ہوں، اور وہ کبر جو ہے بڑھاپے کی عمر کو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اچھا، پھر مزید فرمایا احدہما دونوں میں سے ایک اگر حیات ہے، او کلاہما یا دونوں کے دونوں حیات ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ضرورت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ خدمت کی جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ خدمت کرنا تو بہت ضروری ہے۔ فلا تقل لہما اف کوئی ایسی چھوٹی سی بات بھی ان سے نہیں کہو جس سے کہ ان کو تکلیف ہو۔ یہ دیکھیے لفظ اف جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور ہمارے یہاں بھی افو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اف کرنا۔ کیا ہوتا ہے یہ کہ آپ کسی کی بات کو پسند نہیں کرتے تو اس سے اف کا لفظ استعمال کر دیں، اف تم ایسا کرتے رہے، بڑی ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں آپ۔ یہ خالی ایک لفظ جو ہے یہ دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اگر آپ ماں باپ کے ساتھ یہ لفظ استعمال کریں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی کہ یہ اولاد جسے ہم نے پال کے اور پوس کے بڑا کیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر اس ناراضگی کا اور ناپسندگی کا اظہار کر رہا ہے اف کہہ کے۔ پھر فرمایا ولا تنہرہما اور نہ ان کے ساتھ جھڑکنا، نہ ان کو ڈانٹنا، نہ ان کے ساتھ ایسی بات کرنا کہ ان کی دل آزاری ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا وقل لہما بلکہ ان سے یہ کہنا دونوں سے قولاً کریمہ ایسی بات کرنا جس میں کہ بہت احترام ہو اور جس میں بہت ان کی دل آزاری نہ ہو سکے۔ تو ان چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی سختی سے انسان کو ہدایت فرمائی ہے والدین کی بارے میں، خاص طور پہ جب وہ بوڑھی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک جگہ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیات کے درمیان میں یہ فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے، یہاں سب لوگ ہیں، چاہے آپ کے جاننے والے ہوں، پڑوسی ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، سب کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ ان سے جب آپ گفتگو کریں وَقُولُوا کہو، ان سے بات کرو اس طریقے سے للناس لوگوں سے، یہاں تشخیص نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، ہر ایک شخص سے، حسنا اچھی بات، اچھے طریقے سے لوگوں سے گفتگو کرو۔ سو یہ آداب گفتگو ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک سورہ النساء کی آیت نمبر 8 میں ایک مختلف جو ہے طریقے سے انسان کو نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، یہ پرانے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا اور تو اس کی جو جائیداد وغیرہ اس کی چیزیں ہوتی تھیں وہ تقسیم کی جاتی تھیں آپس میں، جس طریقے سے بھی تقسیم کا سلسلہ تھا، اور اس وقت اگر کوئی شخص ایسا آ کے موجود کھڑا ہو جائے جو کہ ضرورت مند ہے اور وہ کچھ وہاں اس میں سے مانگ رہا ہے جو آپ تقسیم کر رہے ہیں سامان، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں جو یتیم یا قریب مسکین یا کوئی غریب آ جائے تو ان کو کچھ دے دو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو وہاں سے نکالو نہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب تقسیم ہو جائے یا تقسیم کی جائے میراث، یعنی جائیداد کی تقسیم ہو رہی ہے، تو تم کیا کرو اولو القربى والیتامى والمساکین، اگر کوئی قریب کے رشتہ دار کا آدمی جو کہ ضرورت مند ہے، کوئی یتیم آ گیا ہے وہاں پہ، کوئی مسکین آ گیا ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کو وہاں سے نکال دو کہ نہیں ہٹ جاؤ یہاں سے، اللہ فرما رہے ہیں فَارْزَقُوهُمْ تو ان کو بھی کچھ دے دو، اس میں سے کچھ تھوڑے بہت پیسے دے دو یا کوئی ضرورت کی چیز جو ہے ان کو یا کھانے کا سامان دے دو، اس لیے کہ وہ ضرورت مند ہیں، اور اس کا اجر جو ہے وہ حالانکہ تم ہی دے رہے ہو لیکن اصل اس کا اجر اللہ چاہیں گے تو اس کو پہنچا دیں گے جس کا کہ جو یہ سامان چھوڑ کے مرا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان سے کچھ معقول بات کہو، سختی سے کوئی ایسی بات نہیں کرو کہ ان لوگوں کی دل آزاری ہو، اس لیے کہ وہ وہاں پر آ کے موجود ہو گئے ہیں اس وقت پہ جبکہ کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیت اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ النساء میں آیت نمبر 171 میں اہل الکتاب
کو خطاب کیا ہے یہاں پر، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں جو تم جس دین کی بھی پریکٹس کر رہے ہو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہ کرو، اس میں آگے پیچھے نہیں کرو ایسی چیزیں جو کہ تمہارے اپنے فائدہ ہو اور لوگوں کو اس سے دھوکہ دیا جا سکے۔ وہ اچھا، اس کے بعد تنبیہ اللہ نے فرمائی ہے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرو جو سچ ہو یا حق ہو۔ اس لیے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کا ایک شیوہ یہ بھی رہا ہے کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کر کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی نسبت سے غلط بات کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہی کرتے ہیں کہ ان اللہ کی ذات میں اس شخص کو ایک تیسرے شخص کو شامل کر کے اس کو درجہ دے دیتے ہیں اولاد کا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہیں کہو ایسی بات اللہ کے بارے میں الا سوائے اس کے کہ وہ حق بات ہو۔ اچھا، اس کے بعد مزید فرمایا سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم ایسی بات کہو اللہ کے بارے میں جو تم جانتے ہی نہیں ہو، اس کی بھی سختی سے تنبیہ فرمائی ہے۔ اور یہ بات جو ہے بدنصیبی یہ ہے کہ بعض مسلمان حضرات بھی اسی قسم کی اب دہرا دیتے ہیں باتیں۔ بعض مولوی حضرات بھی ایسے جملے کہہ جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے وہ کہا، جبکہ نہ اللہ نے ایسی بات کہی ہوتی ہے، نہ قرآن میں وہ بات ہوتی ہے، نہ حدیث میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی نسبت ایسی بات بیان کر دینا جو اس نے نہیں کی ہے، وہ اللہ کے اوپر افتراء یا جھوٹ باندھنا ہوتا ہے۔ اس کی احتیاط کی ضرورت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استعمال کر کے لوگوں کو ایک نصیحت فرمائی ہے کہ جب آپس میں گفتگو کرو تو اس بات کا خیال رکھو کہ تم کس سے گفتگو کر رہے ہو۔ اگر وہ تمہاری عمر کے بڑے لوگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ایسی آواز سے بات کرو کہ جس میں کہ کوئی سختی یا غرور شامل نہ ہو۔ پہلی مثال دی گئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالی خطاب فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، لا ترفعوا، بلند مت کرو۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اونچا اٹھا لینا، تو لا ترفعوا، مت، یہ حکم ہے اللہ کا کہ مت بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یعنی نبی کی موجودگی میں اتنی زور زور سے بات نہیں کرو، بہت عاجزی کے ساتھ سوال کرو اگر سوال کرنا ہے، ورنہ خاموش رہو، جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ تم بحث کر رہے ہو یا اپنی آواز میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہماری زیادہ اتھارٹی ہے، تمہاری کم ہے۔ تو یہ مثال تو ہے نبی کے بارے میں، لیکن یہ سب پر اپلائی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بزرگوں کی محفل میں بیٹھے ہوں، بڑوں کی محفل میں بیٹھے ہوں، ایسے لوگوں کی جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو دیندار حضرات ہیں، تو ان کے سامنے اپنے آپ کو پست آواز میں ان سے گفتگو کریں۔ کوئی ایسی زور کی بات زور آواز سے نہیں کہنی چاہیے جس سے کہ بے عزتی کا مظاہرہ ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ بات جب کرو تو اتنے زور سے بولو كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چاہتا ہے جو کہہ دیتا ہے۔ جب بزرگوں کی محفل میں بیٹھے ہو تو ان چیزوں سے پرہیز کرو، ان کے رتبے کا خیال کرو، چاہے وہ ماں باپ ہوں یا دوسرے بزرگ حضرات ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ تمہارے نیک اعمال ضائع ہو گئے، اس لیے کہ تم نے ایک بہت ہی بے ادبی کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو سورہ الملک کی آیت نمبر 13 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔
وہ تو تمہارے یہ بات بھی جو سینوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کا بھی علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو تم آپس میں گفتگو کرو، چپکے سے کرو یا پوشیدہ طور پہ کرو یا اعلانیہ کرو، غلط بات کہو صحیح بات کہو، احتیاط برتو اپنی گفتگو میں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور اگر تم چھپا کے رکھو جو بات تم کہنا چاہ رہے ہو یا پوشیدہ طریقے سے کہو ایک دوسرے سے، اَوِجْهَرُوا بِهِ، یا اعلانیہ کہو، یہ تمہارے ذہن میں دونوں صورتوں میں رہنا چاہیے کہ میں لوگوں سے تو کوئی بات چھپا لوں گا غلط بات کو، لیکن اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ بھی سینوں کے اندر پوشیدہ ہے اس کو علم ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ سورہ الحجرات کی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر خطاب کیا ہے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 12 ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے. یہاں دو چیزوں کا بہت سختی سے ذکر فرمایا ہے. اجتنبو اگین دیکھیے یہ حکم کس درجے میں ہے، یہ سارے یہ جو عربی کے الفاظ ہے یہ حکم دیا جا رہا ہے بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو. کثیرم من الظن، بہت زیادہ گمان کرنا دوسروں کے بارے میں سوچنا یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ممکن ہے یہ کام یہ شخص اس لیے کر رہا ہو کہ اس کے دماغ میں وہ چیز ہو یہ چیز ہو. خواہ مخواہ کے زن جو ہے یہ گمان ہے، تجسس ہے، خواہ مخواہ اس کی پیچھے پڑنا ہے کسی دوسرے شخص کے بارے میں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچتے رہا کرو، گمان نہیں کیا کرو دوسرے لوگوں کے بارے میں، اس لیے کہ ان بعد الظن اسم، بعض گمان جو تم کرو گے لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں کہو گے کہ فلاں شخص یہ کرتا ہے تو شاید اس کے ذہن میں وہ بات ہو، یہ گناہ کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑ دو. دوسروں کے بارے میں تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے گھر کے اندر کے معاملات اس کے کیا ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ چھان بین کرو گے وہ اس کی اس کے گھر میں، اپنے گھر کے لوگوں سے اس کے تعلقات کیسے ہیں اور وہ کیا ہو رہا ہے ان کے گھروں کے اندر میں. یہ بعض ہمارے یہاں معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں کہ محلے کے لوگ، خاص طور پہ عورتیں، ایک دوسرے کے گھروں کے اندر کے حالات جاننے کے لیے کوشش کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں دوسروں کے حالات میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بعد الظن، بعض گمان جو ہیں وہ اسم کا یعنی گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. اچھا، پھر فرمایا اگلی چیز ولا تجسسوا، یہ تجسس جو ہے یہ بھی اردو کا لفظ ہے، اور یہ کسی کے بارے میں، یہ لفظ ہمارے جیسے جاسوس کا لفظ ہوتا ہے نا، کہ ان جاسوس کا مطلب اور کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے گھروں کے حالات جا کے معلوم کرے. تو اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ تم اپنے معاملات اپنے ساتھ رکھو، دوسروں کے حالات کی چھان بین کرنا اور ان کے بارے میں جاننا تمہارا مطلب نہیں ہے، ان کی زندگی گزارنے دو. ولا یغتب بعضکم بعضا، یغتب جو ہے یہ غیبت سے بنا ہے. لا یغتب، مت غیبت کرو ایک دوسرے کے بارے میں، بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے بارے میں. جہاں دو لوگ بیٹھے ہیں وہ تیسرے شخص کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں جو کہ وہاں موجود بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں اچھی باتیں اور بری باتیں بیان کرنے لگتے ہیں. یہ سب غیبت کے درجے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ غیبت مت کرو ایک دوسرے کی. تو یہ آیات جو ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو کے آداب اور طریقے اور اپنے احکامات بتائے ہیں جن پر عمل کرنے سے نہ صرف یہ کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں فلاح ہوگی بلکہ پوری سوسائٹی میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے، اور ایسا ہے بھی کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اقوام جو ہیں گو کہ وہ اسلام پہ نہیں چلنے والی، لیکن وہ جب بات کرتی ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بولتے خواہ مخواہ ایک دوسرے سے. بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ہاں بولنے والے پہ ہر طریقے سے شبہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص صحیح بات کہہ رہا ہے یا نہیں صحیح بات کہہ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت فرمائی ہے. اچھا، اس کے بعد دو آیات ہیں مختصر سی، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 26 ہیں، اس میں اللہ نے ایک مثال دی ہے ایک اچھے قول کی، ایک اچھے لفظ یعنی ایک جملہ آپ نے عمدہ کہا ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے. اور کسی شخص نے ایک برا بدتمیزی کا یا بد زبانی کا جملہ کہا ہے، اس کی مثال دی ہے.
پہلی مثال میں یہ کہ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا ضرب اللہ، اللہ کیسے بیان فرماتا ہے، مثلاً مثال، اللہ مثال دے رہے ہیں، کہے کی مثال دے رہے ہیں، کلمتن طیبتن، ایک ایسا جملہ جو کسی شخص نے اپنی زبان سے ادا کیا اور وہ طیب ہے، عمدہ جملہ ہے، پاک جملہ ہے، بہتر جملہ ہے، کسی شخص نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، اچھائی ہے اس میں، بھلائی ہے، نیکی ہے، عاجزی ہے، یہ سب کلمتن طیبتن کی زمرے میں آئیں گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مثال ایک عمدہ جملے کی، ایک ادا کیا ہے کسی شخص نے اپنی زبان سے، اس کی مثال ہے کشجرۃ طیبۃ، ایک ایسے درخت کی مثال ہے جو بہت عمدہ درخت ہے۔ کیسا عمدہ ہے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں جو ہیں بہت مضبوطی سے زمین کے اندر موجود ہیں، وفرعھا، اور اس کی جو شاخیں ہیں، فی السماء، وہ آسمان میں پہنچی ہوئی ہیں، یعنی یہ بہت ہی مضبوط درخت ہے، اور اتنا مضبوط ہے کہ زمین میں بہت ہی مضبوطی سے موجود ہے، اور اونچا درخت ہے اور شاندار درخت ہے۔ اور اس کی آیت نمبر میں اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ وہ ہر عمدہ فصل میں عمدہ پھل لے کے آتا ہے وہ۔ تو یہ کلمتن طیبتن جو ہے، یہ ایک ایسا درخت، ایک ایسا عمدہ جملہ، ایک ایسا اسٹیٹمنٹ وہ ہے جو کہ شجرۃ طیبۃ کی مثال ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ایک برا جملہ بولتا ہے، اس کو کہا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، یہاں پہ اللہ نے خبیث کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک ایول، ایک برا جملہ جو ہے اس کی مثال ہے کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک ایسے درخت کی مثال ہے جس کو اللہ نے خبیث، برا درخت کہا ہے، ناپاک درخت کہا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ نجتثت من فوق الارض، وہ اتنی اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں، جھاڑ جھنکاڑ جیسے ہوتی ہے کہ اس کو زمین ہی کے اوپر سے پکڑ کے اٹھا لے کے اور پھینک دیتے ہیں اٹھا کے لوگ۔ تو ایک برے جملے کی، ایک برے بات کی، ایک برے سٹیٹمنٹ کی مثال اللہ نے پہلے تو کہا ہوا خبیث ہے، ناپاک ہے، برا ہے، اور پھر وہ اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جو جھاڑ جھنکاڑ کی طرح ہے کہ اسے زمین ہی کے اوپر سے اٹھا کے اور پھینک دیا جاتا ہے، ما لہا من قرار، اس میں کوئی ثبات نہیں ہے، اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہے، اس میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو مثالوں کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں اس بات کی کوشش کریں کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی ہیں کہ عمدہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کس طریقے سے، کیا آداب ہیں گفتگو کے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، برابر کے لوگوں کے ساتھ، کیا باتیں کرنی چاہیے، کس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بہت ہی قرآن میں تفصیل سے ان چیزوں سے آگاہ فرما دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔